بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابوں میں احباب محبت بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے۔ ایک انتہائی نیک اور پارسا اور صالح مرد حضرت سعید بن محمد، وہ فرماتے کہ میں ہر رات ایک چیز کو مقرر کیا کہ میں نے وہ چیز کیا کہ ہر رات میں نے حضور کی ذات پہ اتنا درود پاک پڑھنا، ایک تعداد کو مقرر کیا۔ وہ فرماتے میں ہر رات پڑھتا اور اہتماماً حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا۔ فرماتے پھر میری زندگی میں وہ رات بھی آئی کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ فرماتے میں درود پاک پڑھتا پڑھتا سو گیا، اور میری بیوی بھی کمرے میں سوئی ہوئی تھی، ہم اوپر والے حصے میں گھر کے سوئے ہوئے تھے۔ تو فرماتے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میری خواب میں تشریف لائی، اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو درود پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچتا ہے، اور آج میں تیری گھر کے اندر تجھے اپنا دیدار کروانے کے لیے تشریف لایا ہوں۔ حضور تشریف لائے اور فرمایا میں تیرے ہونٹوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں جن سے تو میری ذات پہ اتنا محبت بھرا درود پڑھتا ہے اور مجھے یاد کرتا ہے۔ فرماتے مجھے شرم آئی، میرا منہ جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، کہ میں اپنا منہ پھیر لیا حضور کی ذات سے، یعنی اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ فرماتے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے پھر میری رخسار پہ بوسہ دیا۔ فرماتے حضور تو اپنا دیدار کروا کے تشریف لے گئے، لیکن میرا گھر جو تھا وہ سارا حضور کی آمد کی وجہ سے خوشبوؤں سے مہک اٹھا، اور رات کے وقت میرے گھر میں اجالا ہو گیا، حضور کی جلوہ گری ہو گئی، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ۔ فرماتے مہک اتنی زیادہ ہو گئی کہ میری بیوی اس مہک کی وجہ سے اٹھ پڑی اور کہنے لگی کہ کیا ہوا؟ کہا جس محبوب کی ذات پہ میں درود و سلام پڑھتا تھا اس محبوب نے آج بندہ پروری فرمائی ہے اور اپنا دیدار کروایا ہے۔ فرماتی میری رخسار سے، وہ فرماتے میری رخسار سے 7 دن تک خوشبو آتی رہی، اور یہی صحابہ کا طرز حیات تھا۔ فرماتے محبوب کے ہاتھوں میں جب ہاتھ دیے جاتے تو 7 دن تک ہمارے ہاتھوں سے خوشبو آتی۔ یہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں ان نوجوانوں کو، ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو جو اپنے موبائل پہ طرح طرح کے معاملات میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے اندر یہ جو سانس ہمارے چل رہے ہیں یہ بہت بڑی غنیمت ہے، کیوں نہ ہم اس سانسوں کی مالا کو ذکر سرکار سے مزین کریں، حضور کی ذات پہ درود و سلام سے مزین کریں۔ اگر حضور کی ذات پہ درود و سلام کی برکت کی وجہ سے اس نیک اور صالح مرد کو مدینے والے کا دیدار ہو سکتا ہے تو حضور تو عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے۔ حضور کی ذات پہ درود و سلام کی کثرت کی وجہ سے مجھے اور آپ کو حضور کا دیدار کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضور تو اپنے عاشق کی تڑپ کو دیکھتے ہیں، جس کی تڑپ میں خلوص ہوتا ہے، محبت جس کی جتنی زیادہ ہوتی ہے۔ میرا اور آپ کا مدینہ پاک جانا مشکل اور جو ہے یہ دشواریوں کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن مدینے والے محبوب کا آنا تو مشکل نہیں ہے۔ ایک رات ایسی بھی یقیناً آئے گی میری اور آپ کی زندگی میں، لیکن اس کے لیے ربط ضروری ہے۔ ربط یہی ہے کہ ہم حضور کی ذات پہ یہ چیز کو مقرر کر لیں اپنے آپ پر کہ ہم حضور کی ذات پہ روزانہ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک مقدار کو مقرر کر لیا جائے، وہ چاہے کم تعداد میں ہو، یعنی 100 سے کم ہو یا 100 ہو، اس کو ایک مقرر کر لیا جائے کہ میں روزانہ حضور کی ذات پہ یہ درود و سلام باوضو ہو کے اپنے لباس کو خوشبو لگا کے اپنے وجود کو لگا کے دو زانو ہو کے بیٹھ کر کے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھوں گا۔ اس کے ثمرات یہ ہوں گے کہ میری حاضری بھی مدینے والے کی بارگاہ میں لگتی رہے گی، اور یقیناً بر یقین ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات جلوہ گری بھی فرمائیں گی اور اپنا دیدار بھی کروا دیں گے۔ اور جب حضور اپنا کرم نوازی فرما دے، بندہ پروری فرما دے، کیونکہ محبوب تو غریب نواز ہے، حضور جب تشریف لے آئیں گے پھر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کے اندر اگر محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کے یہ فوائد اور ثمرات ہیں تو بعد وصال قبر میں اس کو مدینے والے کی ذات سے کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور کل میدان محشر کے اندر جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی جیب سے پرچی نکال کر کے کہیں گے کہ یہ وہ تیرا محبت سے پڑا ہوا درود ہے جو محبوب کائنات نے آج سنبھال کے رکھا ہے۔ تو یقیناً بر یقین میری اور آپ کی بخشش کا پروانہ ہوگا جو حضور کی ذات پہ ہم درود و سلام کی کثرت کیا کریں۔